آج کا روحانی تربیتی تبلیغی اصلاحی نقش بندی اجتماع یہ اجتماعات کا منعقد ہونا، اجتماعات کے اندر شرکت کرنا اور عمل کا جذبہ لے کر بیٹھنا، اس پر اللہ رب العزت کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت قاری عبدالرحیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اجر جزیل عطا فرمائے کہ جنہوں نے اجتماع کا انعقاد کر کے لوگوں کے قلوب کی توجہ ان روحانی محافل کی طرف کرا کر ایک احسان فرمایا ہے۔ آج کی دنیا میں ہر انسان پریشان نظر آتا ہے۔ انسان کبھی خوشی کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی غم کی حالت میں ہوتا ہے۔ انسان کبھی فراخی و فراوانی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور کبھی تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر کبھی لڑائی اور جھگڑے کا بازار گرم ہوتا ہے اور کبھی گھر کے اندر محبت مودت کی فضا قائم ہوتی ہے۔ جب بھی انسانی زندگی کے اندر یہ ناخوشگوار حالات پیش آئے تو شریعت مطہرہ کی جانب سے ہمیں دو کام کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا کام اسباب کے درجے میں حالات کو بدلنے کی کوشش کرنا۔ گھر کے اندر تنگی اور تنگدستی ہے، اس تنگدستی کو فراخی و فراوانی میں بدلنے کے لیے اسباب کے درجے میں رزق کی تلاش میں گھر سے نکلنا پڑے گا۔ اگر انسان بیمار ہو چکا ہے، بیماری کو صحت میں بدلنے کے لیے اسباب کے درجے میں ڈاکٹر، حکیم، ہسپتال، دواخانے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو اسباب کے درجے میں حالات کو بدلنے کی کوشش کرنا، یہ شریعت مطہرہ کا ہم سے پہلا مطالبہ ہے۔ اور دوسرا، اسباب اختیار کرنے کے بعد ان اسباب میں اثر اور تاثیر ڈالنے کے لیے دعاؤں کے ذرائع سے اللہ رب العزت سے رابطہ قائم کرنا۔ اے اللہ، میں نے یہ سبب اختیار کر لیا ہے، اب آپ اس کے اندر برکت ڈال دیجئے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میرے اللہ نے ہر چیز کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں اس تاثیر کو سلب فرما لیتے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں آگ کے اندر جلانے کی تاثیر ہے، اور جب اللہ چاہتے ہیں جلانے کی تاثیر کو سلب فرما لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر ڈلوایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چند دن اس آگ میں رہے، لیکن آگ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی نہ جلا سکی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ بھر نقصان نہیں پہنچایا۔ اب آگ موجود ہے، آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کا ابراہیم خلیل آگ کے اندر موجود ہے، لیکن آگ نے اپنا اثر نہیں دکھایا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میرے اللہ نے جلانے کی تاثیر کو سلب فرما دیا تھا۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں چھری کے اندر کاٹنے کی تاثیر ہے، لیکن یہ کاٹنے کی تاثیر ذاتی نہیں ہے، میرے اللہ نے ڈالی ہے۔ اور جب میرا اللہ چاہتا ہے تو چھری کے اندر سے کاٹنے کی تاثیر کو سلب فرما لیتے ہیں۔
میرے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم اپنے شیرخوار بچے، اپنے پیارے ننھے منھے اسماعیل کو قربان کر دو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو مینا کے میدان میں لٹایا، گلے کے اوپر چھری کو رکھا، چھری کو چلانا شروع کر دیا، لیکن چھری اپنا کام نہیں دکھا رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آکے چھری کو پتھر پہ دے مارتے ہیں تو پتھر کے فوراً دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھری کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، چھری تو پتھر کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے مگر انسانی گوشت کو نہیں کاٹتی، انسانی رگوں کو نہیں کاٹتی۔ تو میرے اللہ نے چھری کو گویائی عطا فرمائی، چھری بول پڑی، کہنے لگی ابراہیم میں خلیل کی مانوں یا رب جلیل کی مانوں؟ اللہ مجھے فرماتے ہیں کہ چھری تو نے اسماعیل کی ایک رگ کو بھی نہیں کاٹنا، ایک بال کو بھی نہیں کاٹنا۔ اب چھری موجود ہے، چھری کو پتھر پہ تیز کیا گیا، چھری کا چلانے والا اللہ کا نبی ابراہیم خلیل اللہ ہے، لیکن اللہ نے اس چھری کے اندر سے کاٹنے کی تاثیر کو سلب کروا لیا۔ پانی کے اندر ڈبونے کی تاثیر ہے، یہ ڈبونے کی تاثیر ذاتی نہیں بلکہ میرے اللہ نے ڈالی ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں ڈبونے کی تاثیر کو سلب فرما لیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ایران کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے کے اندر دریا آیا، امیر لشکر نے اعلان کیا لوگوں اپنے گھوڑے دریا کے اندر ڈال دو۔ چنانچہ امیر لشکر نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا دریا کے اندر ڈالا، چنانچہ وہ پورا کا پورا لشکر اس دریا کو اس حال میں پار کر گیا کہ وہ پانی گھوڑوں کی سنوں کو تر نہ کر سکا۔ اب پانی موجود ہے، پانی کے اندر انسان موجود ہے، پانی کے اندر وہ جانور وہ گھوڑے موجود ہیں جن گھوڑوں کی میرے اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ اللہ جن گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے سے چنگاریاں اڑتی ہیں، میرا اللہ ان کی بھی قرآن میں قسمیں اٹھاتا ہے۔ اب وہ گھوڑے وہ وفادار جانور پانی کے اندر موجود ہے، صحابہ بھی موجود ہے، لیکن اللہ نے ڈبونے کی تاثیر کو سلب فرما لیا تھا۔ دنیا کے اندر جڑی بوٹیوں کے اندر، دوائیوں کے اندر، سبزیوں کے اندر، پھلوں کے اندر میرے اللہ نے شفا کی تاثیر رکھی ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں شفا کی تاثیر کو سلب فرما لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میں بیمار ہو چکا ہوں۔ تو میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں درخت کا پتا کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس درخت کا پتا توڑا، کھایا، آپ کو شفا مل گئی۔ چند ہفتے کے بعد، چند مہینوں کے بعد پھر بیمار ہوئے، سوچا بیماری تو وہی ہے، پچھلی مرتبہ پتا استعمال کیا تو اس مرتبہ وہی استعمال کر لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے رابطہ کیے بغیر خود بخود درخت کے قریب تشریف لے گئے، درخت کا پتا توڑا، کھایا، لیکن آپ کو شفا نہ ملی، آپ کو صحت نہ ملی، آپ کی بیماری تندرستی کے اندر تبدیل نہ ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ درخت بھی وہی، پتا بھی وہی، بیماری بھی وہی، اللہ پچھلی مرتبہ یہی پتا استعمال کیا ٹھیک ہو گیا، اللہ اس مرتبہ ٹھیک کیوں نہ ہوا؟ تو میرے اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ درختوں کے پتوں میں تو شفا نہیں ہے، شفا تو میں نے دینی ہوتی ہے۔ آپ نے پچھلی مرتبہ دعاؤں کے ذرائع سے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے پتوں کے اندر شفا کی تاثیر کو ڈال دیا۔ اس مرتبہ آپ نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، میں نے پتوں کے اندر سے شفا کی تاثیر کو سلب کروا لیا۔ تو ہر چیز کے اندر میرے اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے۔ ہم اسباب بھی اختیار کریں اور اسباب اختیار کرنے کے بعد اثر ڈالنے کے لیے دعاؤں کے ذرائع سے اپنے پیارے اللہ سے کنٹیکٹ کریں، رابطہ کریں۔ اے اللہ میں نے یہ سبب اختیار کر لیا ہے، اب آپ اس کے اندر برکت ڈال دیجئے۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کا انسان
اسباب کے درجے میں اتنی کوشش کرتا ہے، اتنی انتھک محنت کرتا ہے کہ اپنے 5-6 فٹ وجود کو تھکا کے رکھ دیتا ہے، لیکن دعاؤں کے ذرائع سے ہمارا اللہ سے بالکل بھی رابطہ نہیں ہوتا۔ دعا کے حوالے سے ہم زیرو ثابت ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، اگر امام کسی نماز کے بعد دعا لمبی کروا دے، جمعے والے دن دعا لمبی کروا دے، تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دعا لمبی کروا دی، اور اگر خود دعا مانگنی پڑ جائے تو لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، ہاتھ یوں اٹھائے ہوتے ہیں اور چہرہ اوپر کی جانب کیا ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ ہاتھوں کو یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہ دعا مانگنے کی لذت کا پتہ، نہ دعا کے ذوق اور شوق کا پتہ، نہ یہ پتا کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، میں نے ہاتھ کس کے سامنے اٹھائے ہیں، میں نے جھولی کس کے سامنے پھیلائی ہے۔ آج کے انسان کی حالت یہ بن چکی ہے کہ نماز کے بعد 2 منٹ کے لیے دعا کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، ایک انسان دکان بناتا ہے، اس دکان پہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، دکان کی سیٹنگ کرتا ہے، ڈیکوریشن کرتا ہے، اسے خوبصورت بناتا ہے، صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھ کے ڈیوٹی دیتا ہے، کاؤنٹر کی صفائی کرتا ہے، باہر کی صفائی کرتا ہے، اپنی کرسی کو صاف کر کے بیٹھتا ہے۔ یہ صبح سے لے کر شام تک 10-12 گھنٹے دکان پہ ڈیوٹی دیتا ہے، لیکن نماز کے بعد صرف 2 منٹ کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ دکان بنانا میرا کام ہے، اللہ دکان پہ ڈیوٹی دینا میرا کام ہے، اللہ گاہک کا انتظار کرنا میرا کام ہے، اللہ صفائی کرنا، سیٹنگ کرنا، ڈیکوریشن کرنا، خوبصورت بنانا، سجانا، اللہ یہ تو میرا کام ہے۔ اللہ گاہک کے دل کو متوجہ کرنا تو آپ کا کام ہے، اللہ گاہک کو متوجہ کر دیجئے۔ یہ انسان 2 منٹ کے لیے دعا کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، اپنی بیماری پہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، اس کا علاج جلال پور میں نہیں ہوتا تو ملتان چلا جاتا ہے، کراچی، اسلام آباد چلا جاتا ہے۔ اگر ملک پاکستان کے اندر علاج نہ ہو سکے، وہ کینیڈا، لندن، دبئی، کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے، اپنی بیماری کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، وہ اچھے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، میڈیسن اچھی استعمال کرتا ہے، پرہیز بھی کرتا ہے، لیکن بعض مرتبہ بیماری دور نہیں ہوتی۔ اب یہ مریض آدمی رات کے وقت نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے۔ جب اسے نیند نہیں آتی، یہ رات کے آخری پہر اپنی چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ میں بیمار ہو چکا ہوں، اللہ دوائی لینا، ڈاکٹر کے پاس جانا، اللہ میڈیکل سٹور سے ادویات کا خریدنا، لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانا، اللہ یہ تو میرا کام تھا، اللہ پرہیز کرنا تو میرا کام تھا، اللہ باقاعدگی سے ادویات کا استعمال کرنا، اللہ یہ تو میرا کام تھا، اللہ شفا تو آپ نے دینی ہوتی ہے، اللہ مجھے شفا دے دیجئے۔ یہ مریض آدمی 2 منٹ کے لیے دعا کا اہتمام نہیں کر سکتا۔ آج کے انسان کے پاس دعا کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، اور دنیا والوں کا حال یہ ہے، جب دنیا والوں سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو دنیا والے پہلی مرتبہ دے دیتے ہیں، دوسری مرتبہ مانگتے ہیں تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تیسری مرتبہ مانگتے ہیں تو صاف انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا تیرا کام تو ہر وقت مانگتے رہنا ہے، تو ہر وقت مانگتا رہتا ہے۔ دنیا والے نہیں دیتے، ناراض ہوتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ میرے اللہ کا معاملہ اس سے منفرد اور جداگانہ ہے۔ جب کوئی بندہ میرے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والے رب سے مانگتا ہے، میرا اللہ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ بندہ دوسری مرتبہ میرے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والے میرے حنان و منان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ بندے کو پھر عطا فرما دیتے ہیں۔ بندہ تیسری مرتبہ میرے سونے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پھر بندے کو عطا فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ جو بندہ ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے، ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے، ہر حال میں اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے اولیاء کی صف میں شامل فرما لیتے ہیں کہ میرا یہ بندہ
میرے سوا کسی اور سے مانگتا ہی نہیں، ہر چیز مجھ سے مانگتا ہے، ہر وقت مجھ سے مانگتا ہے، ہر حال میں مجھ سے مانگتا ہے، میں اس بندے کو مقربین کی جماعت میں شامل کر لیتا ہوں، اللہ اسے پھر اپنا بنا لیتے ہیں۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، سنا ہے کہ وہ سنتا ہے ہر دعا سے پہلے، سنا ہے کہ وہ سنتا ہے ہر دعا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے ہر دعا سے پہلے، کیوں نہ ہو ناز گناہگاروں کو مولا تجھ پر، تو نے بخشش کو اتارا ہے ہر خطا سے پہلے۔ وہ اللہ تو دے کے خوش ہوتا ہے اور بندہ لے کے خوش ہوتا ہے، اس لیے دعا مانگنے کا ذوق اور شوق ہونا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر فرینڈشپ اسی کے ساتھ کی جاتی ہے، دوستی اسی کے ساتھ لگائی جاتی ہے جو اپنے دوست کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو قرضہ نہیں مانگتا۔ اگر دنیا والے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں تو دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ میرے اللہ کا معاملہ یہ ہے، جب کوئی بندہ میرے اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، اللہ کے سامنے خالی جھولی نہیں پھیلاتا، تو اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، سوال نہیں کرتا، تو اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا تمہارے رب نے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ دعا نہیں مانگتے، اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، خالی جھولی اللہ کے سامنے نہیں پھیلاتے، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سیدخلون جہنم داخلین، ان قریب دعا نہ مانگنے والے ذلیل کر کے جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ بندہ نماز نہیں پڑھتا، جہنم کی سزا اپنی جگہ پہ، بندہ روزہ نہیں رکھتا، جہنم کی سزا اپنی جگہ پہ، بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، سینے کے اوپر سانپ کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اس کے جبڑے کو پکڑ کر کھینچتا ہے، یہ سزا اپنی جگہ پہ۔ بندے پہ حج فرض ہے، حج نہیں کرتا، محبوب نے فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے یا مجوسی ہو کے مرے، یہ سزا اپنی جگہ پہ۔ بندہ عشر ادا نہیں کرتا، سزا اپنی جگہ پہ۔ بندہ جھوٹ بولتا ہے، فرشتے کئی میل بدبو کی وجہ سے دور چلے جاتے ہیں، یہ سزا اپنی جگہ پہ۔ بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، یہ سزا اپنی جگہ پہ۔ بندہ کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے، بندہ کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے، اس کی سزا اپنی جگہ پہ۔ لیکن جب کوئی بندہ دعا کا اہتمام نہیں کرتا تو میرے اللہ نے اس کی سزا بھی بیان فرمائی ہے کہ میں ایسے بندے کو ذلیل کر کے جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تمہارے گھر کے اندر نمک ختم ہو چکا ہے، نمک کی ضرورت ہے، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ میرے محبوب بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بڑی چیز بھی اللہ سے مانگنی ہے، چھوٹی بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ اب خواتین گھروں کے اندر کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، جب کھانا بنانا ہوتا ہے ڈبے اٹھا کے دیکھتی ہے تو کسی کے اندر مرچ ختم ہوتی ہے، کسی کے اندر نمک نہیں ملتا، کسی کے اندر گرم مسالہ نہیں ملتا، تو خواتین اپنے مردوں کو فون کر کے کہتی ہیں کہ چینی ختم ہو چکی ہے، مسالہ ختم ہو چکا ہے، نمک مرچ ختم ہو چکی ہے، آپ جلدی سے لا کے دیں، میں نے سالن چڑھانا ہے، سالن بنانا ہے۔ خاوند کسی کام کے اندر، بیٹا کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، وہ آگے سے غصے کا اظہار کرتا ہے کہ آپ نے مجھے صبح کے وقت کیوں نہیں بتلایا، آپ نے شام کے وقت کیوں نہیں بتلایا۔ اگر خواتین اپنے مردوں کے بھیجا غصے سے بچنا چاہتی ہیں تو جب بھی گھر کے اندر کسی چیز کی کمی ہو جائے تو خاوند کو بتانے سے پہلے
بیٹے اور بھائی کو بتانے سے پہلے اپنے اللہ کو بتا دیا کریں۔ اللہ گھر کے اندر نمک ختم ہو چکا ہے، اللہ چینی ختم ہو چکی ہے، اللہ گھی ختم ہو چکا ہے، اللہ فلان چیز ختم ہو چکی ہے۔ جب خواتین اللہ سے رابطہ کر کے اندر کی بات پریشانیاں اللہ کو بتائیں گے، اللہ تعالیٰ پریشانی کو بھی ختم فرمائیں گے، اس چیز کا انتظام بھی فرمائیں گے اور مردوں کے دلوں کو نرم بھی فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ایک ایک چیز کا نام لے کے دعا کرنی چاہیے۔ بعض مرتبہ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بار بار یہی دعا کیوں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اس دعا کے اندر دنیا بھی آ جاتی ہے، آخرت بھی آ جاتی ہے۔ وہ ایک دعا مانگ کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے ہیں، ایک ہی دعا کے اوپر اکتفا کر لیتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو میرے محبوب نے ایک ایک چیز کا نام لے کر دعا مانگی ہے، میرے محبوب نے مکان کی دعا بھی مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو وضو کے درمیان مکان کی دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہ میرے گھر کے اندر کشادگی پیدا فرما، اللہ میرے گھر میں وسعت پیدا فرما۔ نبی علیہ السلام مکان کی دعا بھی کرتے تھے، مکان کے اندر کشادگی کی دعا بھی کرتے تھے۔ اور آج کے انسان کی حالت یہ ہے، جب انسان کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے کہتے ہیں اللہ 5 مرلے کا مکان دے دے، اللہ 10 مرلے کا مکان دے دے، اللہ 1 کنال کی کوٹھی دے دے۔ یہ قید نہ لگایا کریں بلکہ اللہ سے یوں کہا کریں اللہ مجھے کشادہ مکان عطا فرما، اللہ کھلا مکان عطا فرما۔ اللہ تو جانتے ہیں کہ بندے کو کنال کی کوٹھی چاہیے، بندے کو 5 ایکڑ رقبہ چاہیے، بندے کو کمرشل پلاٹ چاہیے۔ اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام مکان کی دعا بھی کرتے تھے، اللہ کے نبی رزق کے اندر برکت کی دعا علیحدہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی عافیت کی دعا علیحدہ کیا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام ایک ایک چیز کا نام لے کے دعا کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے جس چیز کی بھی ضرورت ہو اللہ سے وہ مانگ لیا کریں۔ اللہ مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑوں کا انتظام کر دیجئے۔ اللہ اینک کی ضرورت ہے، اینک کا انتظام کر دیجئے۔ اللہ قرضے ادا کرنے ہیں، کوئی سبیل پیدا کر دیجئے، اللہ انتظام فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ سے ہر چیز مانگتا ہے اللہ بندے کو وہ چیز ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں لیکن بڑی چیزیں نہیں مانگتے۔ کہتے بڑی چیز کیسے مانگے؟ بڑی چیزیں بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ وہ ایک بندہ حرم کے اندر بیٹھ کے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے 56 کروڑ دے دے، اللہ مجھے 56 کروڑ دے دے۔ تو کس نے کہا خدا کے بندے تو کیسی دعا کر رہا ہے؟ حرم کے اندر بیٹھ کے بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے 56 کروڑ کی دعا کر رہا ہے۔ کوئی 1 کروڑ کی دعا کر لیتا، 10 کروڑ کی دعا کر لیتا تو اس بندے نے غصہ بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں تو دنیا کے بنانے والے رب سے مانگ رہا ہوں۔ جو بندہ رب سے مانگے تو بڑی بڑی دعائیں اللہ سے مانگے۔ اسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ جب بھی کسی نے اللہ سے مانگا ہے اللہ نے اس کی توقعات سے بڑھ کر بندے کو عطا فرمایا ہے۔ اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں تو اللہ رب العزت کا صفاتی نام رب لے کے دعا کیا کریں۔ جس بندے کو رب مل جاتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن عظیم الشان کی ابتدا پہ غور کریں آپ کو رب کا نام نظر آئے گا، قرآن کے اختتام پہ غور کریں رب کا نام نظر آئے گا۔ عالم ارواح کے اندر جب میرے اللہ نے ارواح سے وعدہ لیا تھا تو اس وقت بھی رب کا لفظ استعمال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت ہم سب کی ارواح نے مل کر جواب دیا بلا جی اللہ تو ہمارا رب ہے۔ ہم دنیا کے اندر آئے، بچے کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھایا جاتا ہے اور بچے کو پڑھنے کے لیے
मदरसे के अंदर भेजती हैं तो कारी साहब बच्चे को पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो बच्चे को सबसे पहले बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिसके अंदर अल्लाह का सिफाती नाम रब आ जाता है वो सिखाया जाता है। और कुरान अज़ीम शान के आखिर की तरफ जाएं, आखिरी सूरत के अंदर मेरे अल्लाह ने रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। और जब इंसान मर जाता है, मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाता है, कब्र के हवाले कर दिया जाता है, तो मिशकात शरीफ की रिवायत है फरिश्ते आकर बंदे से 3 सवाल करते हैं। जो पहला सवाल होता है वो रब ही के बारे में सवाल होता है, मैं रब्बु का, तेरा रब कौन है? बंदा उस वक्त जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है। तो जो बंदा रब का नाम लेके रब रब कह के अल्लाह से दुआ मांगेगा तो अल्लाह ताला को बंदे के ऊपर प्यार आएगा और बंदे की दुआ कबूल हो जाएगी। ये जो दुआ मांगते हैं, चाहे दुआ 5 मिनट मांगे, 10 मिनट दुआ मांगे, इस पर अल्लाह की तरफ से हमें अजर मिलता है। हालांकि हम दुआ के अंदर खालिस दुनियावी चीज़ें मांगते हैं, अल्लाह मकान दे दे, अल्लाह कर्जों का इंतज़ाम कर दे, बेटी का रिश्ता करवा दे, बच्चे को मुलाजमत मिल जाए, अल्लाह मेरी सेहत ठीक हो जाए, मेरी बीमारियां ख़त्म हो जाए, अल्लाह फलां के मसाइल ख़त्म हो जाए, अल्लाह कचहरियों के थानों के मसाइल हल हो जाए। ये खालिस दुनियावी दुआ इंसान मांग रहा होता है, लेकिन जितनी देर इंसान दुआ मांगता रहता है इंसान का वो वक्त इबादत के अंदर लिखा जाता है। उस दुआ के ऊपर भी अल्लाह बंदे को अजर अता फरमाते हैं। और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रात सहाबे किराम ने मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछे तो अल्लाह ने महबूब से फरमाया कि आप इनको ये जवाब दे दें, आप इनको ये जवाब दे दें। और जब हज़रात सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी से रब के बारे में सवाल किया तो अल्लाह ने अपने महबूब से ये नहीं फरमाया कि महबूब आप जवाब दें, बल्कि मेरे अल्लाह ने उसका जवाब खुद दिया है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे मेरे बारे में सवाल करते हैं तो मैं अपने बंदों को बतलाता हूँ फइन्नी करीब, मैं अपने बंदों के करीब हूँ। अल्लाह आप अपने बंदों के 1 फुट के फासले पर करीब हैं, अल्लाह 1 मील के फासले पर करीब है, किलोमीटर के फासले पे करीब है। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया ये किलोमीटर ये मील तो दुनिया के हिसाब से आती है, मैं तो तुम्हारे इससे भी ज्यादा करीब हूँ। अल्लाह कितना करीब है? तो मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मेरे बंदे मैं तो तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा करीब हूँ। इसलिए हमें चाहिए हम दुआ का एहतमाम जरूर किया करें, अल्लाह से मांगा करें। इंशाअल्लाह ये जो हर वक्त परेशानियां होती हैं, लोग कहते हैं महंगाई ज़्यादा हो गई और घर का खर्चा चलाना, घर का निज़ाम संभालना ये मुश्किल हो चुका है। बंदों के लिए मुश्किल है, मेरे अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान के अंदर बैठ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र कर रहे थे। एक बंदा बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आकर कहने लगा बहलोल महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने जो जिक्र कर रहे थे उस शख्स के चेहरे की तरफ देख के कहा अगर गंदम का एक दाना एक सोने के सिक्के के बराबर भी हो जाए तब भी मुझे कोई परवाह नहीं है। बंदा हैरान परेशान हो गया, कहने लगा हजरत महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है और आप कहते अगर एक दाना भी सोने के सिक्के के बराबर हो जाए तब भी मुझे कोई परवाह नहीं है। तो हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने एक काम मेरे जिम्मे लगाया और अल्लाह ने एक काम अपने जिम्मे ले लिया। तो वो शख्स पूछने लगा हजरत वो क्या? तो बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे जिम्मे लगाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मेरे बंदे मैंने तुझे इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने मेरे जिम्मे इबादत लगाई और अल्लाह ने अपने जिम्मे जो काम लिया है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, अल्लाह फरमाते हैं जमीन पर जितने भी चलने वाले जानदार हैं उन सब का रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे है। तो जब तक मैं अल्लाह की इबादत करता रहूंगा अल्लाह मेरा रिज़्क़ मुझ तक पहुंचा
पहुंचाते रहेंगे। और जब मेरी तरफ से इबादत के अंदर कमी कोताही हुई, अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे को बंद फरमा देंगे। आज हम दुनिया के अंदर देखते हैं हमारी मसाजिद नमाजियों से वीरान हो चुकी है। फजर की नमाज में देखते हैं नमाजियों की तादाद कम हो चुकी है। कुरान की तिलावत जिंदगियों से निकल चुकी है। जिक्र इलाही ये हमारी जिंदगियों से निकल चुका है। जुबान से किसी को गाली देते हैं, किसी के ऊपर बहुतान मांगते हैं, तोहमत लगाते हैं। जब इंसान इबादत को छोड़कर गुनाहों वाली जिंदगी गुजारेगा तो अल्लाह उसके ऊपर रहमत बरकत के दरवाजे को बंद कर देता है। और जब अल्लाह की तरफ से बरकतों का दरवाजा, रहमतों का दरवाजा, रिज़्क़ का दरवाजा बंद हो जाता है, फिर दुनिया वाले मिलके बंदे की भूख और प्यास को मिटाना भी चाहे वो मिटा नहीं सकते। और मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमन आरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका, कि जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, कुरान की तिलावत को छोड़ देगा, कुरान नहीं पढ़ेगा, तो अल्लाह फरमाते हैं फइन्न लहू मईशतन ज़ंका, मैं उसकी मईशत को टाइट कर दूंगा, उसे रिज़्क़ की तंगी के अंदर मुब्तला कर दूंगा। अल्लाह सिर्फ यही सजा है? मेरे अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, ये तो दुनिया की सजा है, एक सजा और भी है, वो मरने के बाद जब कब्र से उठेगा उस वक्त सजा दी जाएगी। अल्लाह को सजा क्या है? तो मेरे अल्लाह ने फरमाया वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, कि जो मेरे कुरान से एराज करेगा, कुरान की तिलावत नहीं करेगा, मैं क़यामत के दिन उस बंदे को अंधा खड़ा करूंगा। और जब ये अंधा खड़ा किया जाएगा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, अल्लाह मैं तो दुनिया के अंदर देखने वाला था, अल्लाह मैंने दुनिया के अंदर फलां चीज भी देखी, मैंने महल्लात को भी देखा, मैंने पहाड़ों को भी देखा, मैंने बुलंदों वाला आसमान को देखा, अल्लाह मैंने जमीन को देखा, मैंने चश्मों को देखा, मैंने समंदर को देखा, दरख्तों को देखा, अल्लाह इंसानों को देखा, मैंने उनके पाकिस्तान के बाशिंदों को देखा, मैंने फलां मुल्क के लोगों को देखा, अल्लाह मैं तो देखने वाला था, अल्लाह मैं नबीना नहीं था, अल्लाह मेरी आंखों की बिनाई भी कम नहीं हुई, अल्लाह आपने अंदर खड़ा क्यों किया? तो मेरा अल्लाह उस वक्त ऐलान करेगा कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, तूने दुनिया के अंदर मेरी आयात को भुला दिया और आज के दिन मैंने तुझे भुला दिया है। ये कुरान को छोड़ने की वजह से जो मरने के बाद सजाएं हैं वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जो सबसे बड़ी सजा आज के मुआशरे के अंदर हम देख रहे हैं वो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं इंसानों को रिज़्क़ की तंगी के अंदर मुब्तला कर देता हूँ। अगर हम ये चाहते हैं पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो जाए, महंगाई पे कंट्रोल हो जाए, चीज़ें मिलना आसान हो जाए, सस्ती चीज़ें मिलना शुरू हो जाए, चीज़ें जितनी भी महंगी हो जाए, लेकिन अल्लाह घर के अंदर इंतज़ाम फरमा देते हैं। अगर चीनी 200 रुपए किलो हो जाए, अल्लाह घर के अंदर पैसों का इंतज़ाम फरमा देते हैं। ये किस वक्त होगा? जब इबादत के जरिए, दुआओं के जरिए, नेक आमाल के जरिए अपने रब को राजी किया जाएगा। जब अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह उसके ऊपर रिज़्क़ बरकतों के दरवाजे को खोल देगा। बास मरतबा ज़हनों के अंदर सवाल पैदा होता है कि हम तो कई मरतबा दुआ मांगते हैं, लेकिन हमें तो दुआओं के अंदर कबूलियत के आसार नजर नहीं आते, हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती। इसकी वजह क्या है? इसकी 3 वजूहात हैं। आज के दौर में हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही? सबसे पहली वजह, शैतान हमारा यकीन कमज़ोर बनाता है। शैतान कहता है तू गुनाहगार, तू बदकार, नाफरमान, सियाकार, तू दुआ न मांग, तेरी दुआ कबूल नहीं होनी। जब शैतान ये वसवसा डालता है, हम बड़े आराम से दुआ करना छोड़ देते हैं कि मैं तो गुनाहगार हूँ, मेरी दुआ तो कबूल नहीं होनी। और बास मरतबा लोग यूँ भी कह देते हैं वो तो अमीरों की सुनता है, गरीबों की नहीं सुनता। और बास मरतबा नाउज़ुबिल्लाह लोग यूँ कहते हैं वो पहले सुनता था, अब पता नहीं कहाँ चला गया, अब तो सुनता ही नहीं, पहले यूँ था अब यूँ हो गया। नाउज़ुबिल्लाह बास मरतबा कुफ्रिया कलिमात जुबानों से निकल रही होती हैं। जब भी शैतान हमारे दिलो दिमाग में वसवसा डाले कि तेरी दुआ कबूल नहीं होनी, तू गुनाहगार है, तो हम उस वक्त शैतान बदबख्त को जवाब दिया करें। शैतान, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई और तुझे सजदा करने का हुक्म दिया, तो शैतान तूने सजदा करने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ने तुझे फरमाया
फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा मेरे दरबार से, तू मरदूद है। शैतान, अल्लाह ने तुझे अपने दरबार से निकाल दिया, रांदे दरगाह बना दिया, क़यामत तक के लिए तेरे ऊपर लानत का ऐलान कर दिया गया। शैतान, जब तू अल्लाह के दरबार से निकल रहा था, तूने निकलते वक्त अल्लाह ताला से दुआ मांगी, रब्बी अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, अल्लाह मुझे क़यामत तक जिंदगी दे दे, क़यामत तक मोहलत दे दे। शैतान जब सजदे से इनकार करने के बाद, जब अल्लाह भी शदीद कहर और गज़ब की हालत में था, अल्लाह भी नाराज था, अल्लाह भी जलाल की हालत में था, तूने दुआ मांगी तो अल्लाह ने तेरी दुआ को उस वक्त कबूल फरमा लिया। अल्लाह ने तुझे फरमाया फज़हब फइन्नका मिनल मुनज़रीन, जा शैतान, मैंने तुझे क़यामत तक जिंदगी अता कर दी। शैतान, अगर सजदे से इनकार करने के बाद तेरी दुआ कबूल हो सकती है, हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम तो अपनी पेशानी जमीन पे रख के अपने रब के सामने यूं नहीं कहते अना रब्बुकुमुल आला, बल्कि पेशानी जमीन पे रख के रब के सामने फरियाद करती है सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। हम तो रब को पुकारते हैं, रब के सामने पेशानी जमीन पे झुका देते हैं कि अल्लाह अब भी हमारी दुआ को कबूल नहीं करेगा। अगर शैतान की दुआ कबूल हो सकती है तो उम्मत मुहम्मदिया की दुआएं भी कबूल हो सकती है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उदुल्लाह मुक़िरून व अंतुम बिल इजाबा, तुम अल्लाह ताला से दुआ मांगो इस हाल में कि तुम्हें दुआ की कबूलियत का यकीन हो। जब बंदे को यकीन होता है कि मेरी दुआ कबूल होगी, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। हदीस कुदसी है, मेरे महबूब ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं अना इंदा वन्ना अब्दी भी, कि मैं बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मुआमला करता हूँ। अगर बंदे का गुमान ये होता है मेरा अल्लाह बड़ा रहीम है, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, वो अल्लाह दुआओं को सुनने वाला है, दुआओं को कबूल करने वाला है। जब बंदा इस यकीन के साथ दुआ करता है, अल्लाह उसे मुस्तजाब दावात का दर्जा अता करके दुआओं को कबूल कर लेता है। दुआओं के कबूल न होने की दूसरी वजह, अल्लाह बंदे को बास मर्तबा आजमाते हैं कि मेरा बंदा कच्चा है या पक्का। कच्चा बंदा कौन होता है? एक हफ्ता दुआ कबूल न हुई तो दुआ करना छोड़ देते हैं, एक महीना दुआ कबूल न हुई तो दुआ करना छोड़ देते हैं कि हमारी तो कबूल ही नहीं होती। और पक्का बंदा कौन होता है? जो मरते दम तक अपने परवरदिगार से मांगता रहता है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल अब्द ला यदउल्लाह तआला व हुवा अलैहि गज़बान, एक बंदा अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह बंदे से नाराज होते हैं, उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाते। सुम्मा यदउ, बंदा दूसरी मर्तबा दुआ करता है, अल्लाह फिर नाराज फरमा लेते हैं। सुम्मा यदउ, बंदा तीसरी मर्तबा दुआ करता है, फयुरिदु अन्हु, अल्लाह फिर भी दुआ को कबूल नहीं फरमाते। सुम्मा यदउ, जब बंदा चौथी मर्तबा दुआ करते, अल्लाह अब तो कबूल फरमा ले, अल्लाह बार बार आपसे मांग रहा हूँ, तो मेरा अल्लाह फरिश्तों को बुला के फरमाते हैं, फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, फ़क़द इस्तजबतु ला, मैंने अपने इस बंदे की दुआ को कबूल कर लिया। जब बंदा बार बार अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खानकाह के अंदर जो उसूल और ज़वाबित थे वो सख्त हुआ करते थे। जब किसी बंदे से गलती हो जाती तो बिस्तर उठा के सर पे रख के खानकाह से बाहर निकाल दिया जाता था। ख्वाजा अजीजुल हसन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तरबियत के लिए खानकाह में गए तो उनसे गलती हुई, पहली गलती को मुआफ कर दिया गया, दूसरी गलती के ऊपर बिस्तर उठा के सर पे रख के खानकाह से बाहर निकाल दिया। हजरत खानकाह से बाहर निकले और मेन दरवाजे के ऊपर अपना बिस्तर लगा लिया। और जब हजरत ने देखा कि मैंने इसे निकाल दिया, दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ है, तो हजरत ने खादिम से फरमाया कि इसे कहो कि यहाँ से चला जाए। खादिम ने जाकर पैगाम पहुँचाया तो हजरत मजूब ने कागज का टुकड़ा उठाया, कलम उठाया, उसके ऊपर एक शेर लिख के कागज को बंद करके खादिम को दिया कि जाओ मेरे हजरत तक मेरा जवाब पहुंचा दो। वो खादिम कागज का टुकड़ा लेके हजरत थानवी के पास पहुंचा, आपको कागज का टुकड़ा पकड़ाया तो हजरत थानवी उस शेर को पढ़ के मुस्कुरा पड़े। शेर ये लिखा हुआ था, अगर तू दर न खोलेगा तो मैं भी दर न छोड़ूंगा, अगर तू दर न खोलेगा तो मैं भी दर न छोड़ूंगा,
حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر تیری ادھر میری۔ حضرت جب تک آپ دروازہ نہیں کھولیں گے میں اس وقت تک آپ کے دروازے پہ بیٹھا رہوں گا۔ تو جب بندہ، میرے حضرت فرماتے ہیں، دعا مانگتے ہوئے اپنے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والے رب کے سامنے فریاد کرتا ہے، اللہ بندے کا کام مانگنا ہوتا ہے، رب کا کام قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ بندہ لے کے خوش ہوتا ہے، رب دے کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ جب تک مجھے عطا نہیں کریں گے میں اس وقت تک آپ سے مانگتا رہوں گا۔ جب بندہ اس طریقے سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک اللہ والے ہر سال حج کے سفر پہ تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سوچا کہ اپنے کسی خادم کو ساتھ لے جاتا ہوں، خادم کو ساتھ لے گئے، عرفات کے میدان میں پہنچے، اللہ والے تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ آسمان کی طرف سے جواب آیا، لا لبیک لک، تیری لبیک قبول نہیں۔ اللہ والے نے پھر پڑھا، لبیک اللہم لبیک، آسمان کی طرف سے یہی جواب ملا، لا لبیک لک، تیری لبیک قبول نہیں۔ خادم نے جب یہ آواز سنی تو خادم کہنے لگا، حضرت جب آپ کی لبیک قبول نہیں، آپ کی صدا قبول نہیں، تو آپ بار بار تلبیہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ والے نے فرمایا، میرے بھائی تو نے تو یہ آواز پہلی مرتبہ سنی ہے، میں تو زندگی کے پچھلے 30 سالوں سے یہی آواز سن رہا ہوں۔ تو خادم کہنے لگا، حضرت پچھلے 30 سالوں سے یہی آواز سن رہے ہیں، آپ عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں تو آسمان کی طرف سے جواب ملتا ہے، لا لبیک لک، کہ آپ کی لبیک قبول نہیں۔ جب تلبیہ قبول نہیں، لبیک قبول نہیں، تو آپ کا حج بھی قبول نہیں۔ تو اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ والے نے رو کے فرمایا کہ میرے بھائی پھر مجھے کوئی اور دوسرا در بتا دو جس دروازے پہ میں چلا جاؤں، میرے سامنے تو ایک ہی دروازہ ہے، اس دروازے سے چاہے لبیک کا جواب ملے یا لا لبیک لک کا جواب ملے۔ جب اس اللہ والے نے پکا بندہ بن کر عرفات کے میدان کو نہیں چھوڑا، عرفات کے میدان کے اندر جا کے بھی رب کے سامنے فریاد کرتے رہے، میرے اللہ نے اسی وقت الہام فرمایا، میرے بندے میں نے 30 سال تک تیرے حج کو قبول نہ کیا لیکن پھر بھی میرے دروازے پہ آتا رہا، پھر بھی تو تلبیہ کی صدا لگاتا رہا، تیرے اس پکے بندے ہونے کی وجہ سے میں نے تیری زندگی کے پچھلے 30 حج کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ یوں اللہ بندے کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ دعائیں قبول نہ ہونے کی تیسری اور آخری وجہ، ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم جب دعا کرتے ہیں نہ ہمیں اللہ کی حمد یاد رہتی ہے، نہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پہ درود شریف پڑھتے ہیں، جو ہاتھ اٹھاتے ہیں کبھی قبلے کی دیواروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی پنکھوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب بندہ اس طریقے سے دعا کرے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر دعا مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہو تو بازار کے اندر کسی بھیک مانگنے والے کو دیکھا کریں، جب وہ 5 روپے کی صدا لگاتا ہے، 10 روپے کی بھیک مانگتا ہے تو اس کا ہاتھ یوں ہوتا ہے، سر جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ سر اٹھا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی نہیں کرتا، اس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہوتے ہیں۔ اگر دنیا والے اس کے کشکول میں 5 روپے کا سکہ 10 روپے کا نوٹ نہ ڈالیں تو وہ رونے والی شکل و صورت بنا لیتا ہے، وہ جھوٹ موٹ رونا شروع کر دیتا ہے۔ جب دنیا والے دیکھتے ہیں 10 روپے کی خاطر رو رہا ہے، دنیا والے جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکال کے اس کے کشکول میں ڈال دیتے ہیں، اس کو بھیک مل جاتی ہے۔ اور اگر دعا مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہو تو اپنے گھروں کے اندر چھوٹے بچے کو دیکھا کریں، جب گلی کے اندر کوئی چیزیں بیچنے والا آتا ہے، کلفی بیچنے والا آتا ہے، آئس کریم بیچنے والا آتا ہے، بچہ بھاگتے ہوئے امی کے پاس آتا ہے، امی مجھے 10 روپے چاہیے، میں نے کلفی خریدنی ہے، امی ٹافی خریدنی ہے، پاپڑ لینے ہیں، تو ماں کی طرف سے جواب ملتا ہے، بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ بچہ کہتا ہے نہیں امی مجھے پلیز 10 روپے چاہیے، ماں کی طرف سے جواب ملتا ہے، بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ جب بچہ دیکھتا ہے امی 10 روپے کا نوٹ نہیں دے رہی، وہ بچہ ماں کے سامنے زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بچے کی آنکھ میں آنسو کا قطرہ بھی نمودار ہو جاتا ہے۔ جب ماں کی نظر بچے کی آنکھ سے نکلنے والے مکھی کے سر کے برابر آنسو کے قطرے کے اوپر پڑتی ہے، ماں کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے، ماں فوراً بچے کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے، ماں سر سے دوپٹہ اتار کے بچے کی آنکھ سے آنسو کو صاف کر کے کہتی ہے، بیٹا چپ ہو جا، بیٹا تیرے آنسو مجھ سے نہیں دیکھے جا سکتے، بیٹا تیرے رونے نے مجھے بھی
پھر رلا دیا. اگر بچہ ماں کے سامنے رو پڑے, ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے. جب دعا مانگتے ہوئے بندہ رب کے سامنے رو پڑتا ہے, رونے والی شکل و صورت بنا لیتا ہے, میرے اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے, بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, لوگوں اللہ کے سامنے رویا کرو, آنسو بہایا کرو. اگر اللہ کے سامنے تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تو رونے والی شکل و صورت بنا لیا کرو. اللہ تعالیٰ کسی شکل و صورت کے اوپر پیار آ جائے گا. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ تو زر چلتا ہے, یعنی مال پیسہ نہیں چلتا. اللہ کی بارگاہ میں نہ زور چلتا ہے, یعنی طاقت و قوت, نہ زر چلتا ہے نہ زور چلتا ہے, بلکہ میرے اللہ کی بارگاہ میں زاری چلتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں رونا چلتا ہے. جس نے رو رو کے رب سے مانگا ہے, اللہ نے اس کی خالی جھولیوں کو بھرا ہے. جس نے رو رو کے رب سے مانگا ہے, اللہ نے اپنی شان کے بقدر اس بندے کو عطا فرمایا ہے. جس نے رو رو کر رب سے مانگا ہے, اللہ نے اپنے وسیع خزانوں سے اسے عطا فرمایا ہے. لوگ عمرے کے سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں, بھائی آپ کب جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, بس اللہ کی طرف سے غیب سے انتظام ہو گیا. لوگ حج پہ جا رہے ہوتے ہیں, آپ کا نام کیسے نکل آیا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, بس اللہ نے غیب سے انتظام کر دیا. یہ اللہ ہر چیز کا انتظام فرما رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے گھروں کے اندر دیکھا ہوگا, جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو دنیا کے اندر آنے والا بچہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے آتا. نہ اس کے پاس اپنا لباس ہوتا ہے, نہ اس کے پاس اپنا بستر ہوتا ہے, نہ اس کے پاس اپنا دودھ والا فیڈر ہوتا ہے, نہ برتن ہوتے ہیں, نہ پیمپر ہوتے ہیں. کچھ بھی بچہ اپنے ساتھ لے کے نہیں آتا, لیکن اس بچے کی ضروریات ہوتی ہے. چنانچہ مثال کے طور پہ ایک 7 بجے بچہ پیدا ہوا, اس وقت 7:24 ہو چکے ہیں. یہ 24 منٹ کا بچہ نہ اپنی امی کو جانتا ہے, نہ ابو کو پہچانتا ہے, نہ بھائی اور بہنوں کو پہچانتا ہے. اس بچے کی ضروریات ہوتی ہے. چنانچہ جب بچے کو بھوک لگتی ہے, بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. ماں بچے کو اٹھا کے سینے کے ساتھ لگا کے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے, بچہ پھر رونا شروع کر دیتا ہے. ماں بچے کے لیے دوائی کا انتظام کر دیتی ہے. بچے کو نیند آتی ہے, بچہ پھر رونا شروع کر دیتا ہے. ماں اپنی گود بستر کے طور پہ پیش کر دیتی ہے. اب یہ 24 منٹ کا بچہ نہ امی کو جانتا ہے, نہ ابو کو پہچانتا ہے, نہ بھائی اور بہن کو پہچانتا ہے, نہ نرس اور ڈاکٹر کو جانتا ہے, نہ دادا کو جانتا ہے. آخر یہ چھوٹا بچہ کس کے سامنے روتا ہے؟ یہ 24 منٹ کا بچہ اپنے رب کے سامنے روتا ہے. جب بچہ اللہ کے سامنے روتا ہے, اللہ ماں کے دل میں ڈال دیتے ہیں, بچے کو دودھ چاہیے, بچے کو دوائی چاہیے, بچے کو بستر چاہیے. ماں انتظام کر دیتی ہے. اس لیے کہ اللہ والے فرمایا کرتے تھے, اے دوست جب تو چھوٹا تھا تو رونا جانتا تھا, اللہ تیری تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا کرتے تھے. جب تو بڑا ہو گیا تو نے رونا چھوڑ دیا, اللہ نے تیری ضروریات کا انتظام کرنا چھوڑ دیا. اگر آج بھی چھوٹے بچے کی طرح تو بلک بلک کر اللہ کے سامنے رونا شروع کر دے, آج بھی پروردگار ذوالجلال تیری ضروریات کا انتظام فرما سکتے ہیں. کبھی اس اللہ کے سامنے رو کے دیکھے تو صحیح. کبھی تنہائی کے اندر تہجد کے وقت میں مصلی کے اوپر بیٹھ کے اور رونے والی شکل و صورت بنا کے اللہ سے مانگے, پھر دیکھیں انسان کو کتنا مزہ آتا ہے. انسان پھر یہ قورمے کے مزے, یہ بریانی کے مزے, یہ سویٹ ڈش کے مزے, تمام تر لذات کی مٹھاس کو بھول جاتا ہے. جس بندے کو دعا مانگنے کی لذت کا پتہ چل جاتا ہے, جسے دعا مانگنے کی مٹھاس کا پتہ چل جاتا ہے. آج تو لوگ کہتے ہیں ہم سے تو 5 منٹ کی دعا بھی نہیں مانگی جا سکتی. آج 5 منٹ کی دعا کرنا مشکل ہو چکا ہے. لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے عرفات کے میدان کے اندر کھلے آسمان تلے دوپہر کے وقت آمینہ کے لال, عبداللہ کے لخت جگر, حسنین کریمین کے نانا جان, فاطمہ کے ابا جان اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر اپنے
میں دونوں ہاتھ یوں پھیلا کے احرام کی چادر باندھ کر اپنے رب کے سامنے کئی گھنٹے کی دعا کرتے ہیں، کئی گھنٹے اللہ سے مانگتے ہیں۔ میرے محبوب تو کئی گھنٹے کی دعا کرتے ہیں، اور آج کے امتی کے پاس 2 منٹ کے لیے دعا کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ ویسے تو نعرہ تو ہم بہت لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، لیکن جو موت سے پہلے کی زندگی ہے، کیا یہ زندگی بھی قبول ہے؟ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، کیا غلامی رسول کے اندر، عشق رسول کے اندر نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کے سامنے رونا قبول ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھ سے آنسو بہانا قبول ہے؟ اگر انسان سچا عاشق رسول ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کئی منٹ کی دعا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی 3 وجوہات۔ پہلی وجہ، شیطان ہمارا یقین کمزور بناتا ہے، ہم اپنے یقین کو پختہ کریں۔ دوسری وجہ، اللہ بندے کو آزماتے ہیں، اگرچہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہر وقت اللہ سے مانگتے رہیں۔ درباروں پہ جا کے، قبروں سے جا کے مانگنا اللہ رب العزت پھر بندے کو عطا نہیں فرماتے۔ اور تیسرا، رو رو کے اللہ سے مانگا کریں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو دعا مانگنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔